السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم حکایت نمبر 13 پڑھیں گے گلستان سعدی باب اول کی، جو کہ بادشاہوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل ہے یہ باب، اور آج ہم 13واں قصہ 13ویں کہانی اور سٹوری پڑھ رہے ہیں۔ اس سٹوری کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ بڑی مستی کے اندر تھا، پوری رات اس نے ہنگامے میں گزاری اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور عالی شان کوئی ہے نہیں۔ تو باہر ایک فقیر ننگ دھڑنگ تھا جس کو پہننے کے کپڑے بھی میسر نہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو بہت کچھ ملا ہے اور آپ کو ذرا بھی ہم درویشوں کا خیال نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس پر رحم کیا اور اس کو پیسے دیے، لباس دیا، اور اس پر کیا اخلاقی سبق ملتا ہے اس واقعے پہ انشاءاللہ ہم آج سیکھیں گے۔ اس کہانی کے ہم 2 پارٹ کر رہے ہیں، 2 حصے کر رہے ہیں تاکہ لیکچر لمبا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ گنتی کا دوسرا حصہ بھی سیکھیں گے گرامر میں سے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اس عبارت میں آنے والے افعال کو بھی پہچانیں گے کہ یہ کون سے فعل ہیں۔ یہ دراصل آپ پڑھ چکے ہیں تمام افعال کی اقسام، فعل کی اقسام، ماضی کی اقسام ساری، اور اس کے بنانے کے طریقے پڑھ چکے ہیں۔ اب تو ہم ان کا اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے میں پوچھوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا سمجھ سکے ہیں، وگرنہ میں تو جواب دے ہی دوں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکی از ملوک را شنیدم، شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی همی گفت ما را به جهانی خوشتر از این یکدم نیست، کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی برهنه به سرمه برون در خفته بود، گفت ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست. ملک را خوش آمد، سره 1000 دینار از روزن برون داشت و گفت دامن بدار. ای درویش، گفت دامن از کجا آرم که جامه ندارم. ملک را بر ضعف حال او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیش او فرستاد. درویش آن نقد را به اندک زمان بخورد و پریشان کرد و باز آمد۔ آگے شعر ہے۔ قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غربال. در حالتی که ملک را پروای او نبود، حال گفتن به هم آمد و روی از او در هم کشید. و زینجا گفته اند اصحاب فطنت و خبرت که از حدت و صورت پادشاهان برحذر باید بود که غالب همت ایشان به معظمت امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نکند. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه، مجال سخن تا نبینی ز پیش، بیہودہ گفتن مبر قدر خویش. تو یہ اس کی ریڈنگ ہوگی، خواندگی ہوگی، پڑھائی ہوگی، تلفظ ہو گیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے، ایک ایک لفظ کا بھی اور با محاورہ بھی۔ یکی از ملوک، ایک بادشاہ یا بادشاہوں میں سے ایک، را شنیدم کے بارے میں، را کا معنی بارے میں، شنیدم میں نے سنا، ایک بادشاہ کے بارے میں میں نے سنا، شبی در عشرت روز کردہ بود، شب میں نے رات، اور شبی ایک رات، ایک رات کو، در عشرت، عشرت میں عیش و مستی میں، روز کردہ بود دن کیا ہوا تھا اس نے، رات کو ہی دن بنایا ہوا تھا، چراغاں ہیں، جشن ہے اور موج مستی کر رہا ہے۔ و در پایان مستی ہمیں گفت، اور مستی کی انتہا میں، پایان کہتے ہیں بہت زیادتی، انتہا حد، تو عیش و مستی کی انتہا میں ہمیں گفت کہہ رہا تھا۔ ہمیں گفت یہ ماضی استمراری ہے،
کبھی می گفت لگتا ہے اور کبھی ہمی گفت، یعنی ہمی کا اضافہ ہوتا ہے، کبھی می کا اضافہ ہوتا ہے ماضی مطلق پر، تو وہ استمراری بن جاتا ہے۔ مارا بجہانی خوشتر ازین یکدم نیست، مارا میرے لیے بجہانی جہان میں، خوشتر زیادہ خوشی والا، ازین یکدم اس لمحے سے، اس لمحے سے، اس دم سے، اس وقت سے زیادہ خوش کن موقع نیست نہیں ہے، یعنی جو اس کیفیت میں عیش اور مستی کر رہا ہوں، اس سے زیادہ خوشگوار لمحہ میرے لیے دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کز نیکوبید اندیشہ از کس غم نیست، کہ از تھا اصل میں، کاز اصل میں تھا کہ از، نیک و بد، نیک اور بد سے، نیک اور اچھے اور برے کے بارے میں، اندیشہ کوئی فکر اور غم، و از کس اور کسی شخص کے بارے میں، غم نیز مجھے کوئی غم نہیں ہے، یعنی اس وقت میں بے فکر ہوں اور کوئی مجھے کسی کا غم نہیں ہے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے۔ درویشی برہنہ بسرما، ایک درویش جو ننگ دھڑنگ تھا، صرف یعنی قمیض نہیں ہے، دامن نہیں ہے، اور ایک چیتڑا ہلکا سا پہنے ہوئے، بسرما سردی کے موسم میں، برون نے در خفتہ بود، دروازے کے باہر سویا ہوا تھا۔ خفتہ بود ماضی بعید ہے کہ مصدر کا نون ہٹا کے ہے بود لگایا، تو سویا ہوا تھا، ایک درویش باہر ننگا سویا ہوا تھا۔ گفت وہ بولا، ای آن کی با اقبال تو در عالم نیست، یا اقبال تو کہہ لیں، اے وہ شخص کہ جس کی بلندی جہان میں نہیں ہے، یعنی تو اتنا سربلند ہے کہ تیری کوئی مثال نہیں ہے، اتنا عالی شان ہے۔ گیرم کے غمت نیست، میں نے پکڑ لیا، یعنی سمجھ لیا، یہاں مراد ہے میں سمجھ گیا اور خیال کرتا ہوں کہ تجھے کوئی غم نہیں ہے، غمت تیرا غم نہیں ہے، یعنی تجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ غم ما ہم نیست، کیا ہمارا بھی غم نہیں ہے آپ کو؟ غم ما مرکب اضافی ہے، ہمارا غم، ہم کا معنی بھی، یہ اردو کا ہم نہیں ہے، فارسی کا ہم ہے، جس کا معنی بھی حرف عطف ہے۔ نیست نہیں ہے، کیا ہمارا غم بھی آپ کو نہیں ہے؟ ملک را خوش آمد، آپ بادشاہ کو یہ بات اچھی لگی، خوش آئی۔ سرہ 1000 دینار، 1000 دینار کی ایک تھیلی، سرہ کہتے ہیں تھیلی کو، زنبیل کو، پوٹلی کو، از روزن برون داشت، روشن دان سے، روزن کہتے ہیں شگاف، روشن دان سے، برون داشت باہر رکھی، لٹکائی، و گفت اور بولا، دامن بدار، اپنا دامن پھیلاؤ، داشتن سے دار ہو گیا، دارد سے دار، اپنا دامن جھولی پھیلاؤ بھئی اپنی، اے درویش، ارے درویش اپنی جھولی آگے کرو۔ گفت درویش بولا، دامن از کجا آرم، دامن میں کہاں سے لاؤں، کہ جامہ ندارم، کہ میں تو جامہ بھی نہیں رکھتا، میرے پاس تو قمیض بھی نہیں ہے، دامن کہاں سے کروں۔ ملک را برزو فی حال او، بادشاہ کو اس کے حال کی کمزوری پر رقت زیادت شد، رقت زیادہ ہوگی، اس کا دل اور گرفتہ ہوا اور پسیج گیا، اور اس کو رحم آیا اس کی قابل رحم حالت کو دیکھ کر، کمزوری کو دیکھ کر۔ وہ خلعتی برون مزید کرد، اور اس درہم و دینار پر ایک جوڑا کپڑا، خلعت کہتے ہیں لباس کو، وہ مزید کر دیا، مزید کرد، مزید کر دیا، بڑھا دیا۔ وہ پیش او فرستاد، اور اس کے سامنے پیش کر دیا، بھیج دیا، فرستادن ہوتا ہے بھیجنا، تو اس کے لیے انہوں نے بھیج دیا۔ درویش آن نقد رو باندک زمان بخورد، درویش نے اس نقدی کو، اس رقم کو، باندک زمان تھوڑے سے زمانے میں، اندک کہتے ہیں تھوڑا، زمان میں نے وقت، تھوڑے ہی وقت میں، بخورد کھا لیا، وہ پریشان کرد، کچھ بکھیر دیا، ادھر ادھر پھینک دیا، وہ باز آمد، اور پھر وہ واپس آ گیا اسی در پر، بادشاہ کے دروازے پر اسی طرح پھر آ گیا۔ تو درویشوں کا یہی حال ہوتا ہے، ان کو کیا فکر ہے کہ کسی نے کیسے کمایا ہے اور اس کو دیا ہے۔ یہ درویش لوگ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ بادشاہوں کو بھی بادشاہ ہوتے ہیں، کچھ کھایا، کچھ اجاڑا، ادھر ادھر پھینکا اور پھر آ گیا، چونکہ سرشت میں، عادت میں تو مانگنا اور ایسے ہی اسی کیفیت پہ وہ راضی رہتے ہیں اور یہی کرتے رہتے ہیں۔ آگے شیخ سعدی شعر میں اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ قرار در کفی آزادگان نہ گیرد مال،
کہ جو مال ہے وہ آزاد لوگوں کی کف میں قرار نہیں پکڑتا۔ جو آزاد لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں مال ٹکتا نہیں ہے، آزاد منش ہوتے ہیں، بے فکر لوگ ہوتے ہیں۔ نہ صبر در دل عاشق، نہ آب در غربال۔ عاشق کے دل میں جس طرح صبر نہیں ہوتا اور جس طرح چھلنی میں پانی نہیں ٹکتا، اب چھلنی ہے اس کے اندر پانی کہاں ٹکے گا، نیچے بہہ جائے گا، ایسے ہی درویشوں کے ہاتھ میں مال بھی نہیں رہتا، وہ فوری خرچ کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ شعر ہے۔ آگے در حالتی کی ملک را پروائی او نبود، اس حالت میں، در حالتی کے اس حالت میں کہ جس میں بادشاہ کو پروائی او، اس کی پرواہ نبود نہیں تھی، وہ بھول گیا تھا کہ کسی درویش پر ہم نے عنایت بھی کی تھی۔ حال گفتند، اب لوگوں نے اس کا حال بیان کیا کہ اس نے تو سب کچھ ختم کر دیا ہے اور پھر آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ ہم آمد بہم آمد، تو وہ پھر آ گیا ہے۔ وہ روی عضو درہم کشید، اس نے اپنا چہرہ اس سے کھینچ لیا، یعنی منہ موڑ لیا، اور بادشاہ نے ناراضی کا اظہار کیا، ناگوار کیا۔ وہ زیں جو گفتہ اند، ایسے ہی موقع پہ لوگوں نے کہا ہے کہ اصحاب فتن تو خبرت، کنہوں نے کہا ہے؟ جو فتین اور ذہین اور باخبر لوگ ہیں، خبر جو ذہین، فطانت اور ذہانت رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ از حدت و صورت پادشاہان بر حذر باید بود، کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کی تندی و تیزی اور حدت و شدت اور گرمائش سے بچنا چاہیے۔ بر حذر باید بود، بچنا چاہیے، باید میں نے چاہیے یہاں پہ، تو بچ کے رہنا چاہیے، کہیں غصہ نہ کر جائیں بادشاہ، تو بادشاہ غصے میں آ جائے تو وہ تو پھر ایک اشارہ کریں گے اور گردن قلم ہو جائے گی۔ کہ غالب ہمت ایشان، کہ ان کی توجہ کا غالب حصہ یا ان کی پوری ہمت اور جو طاقت ہے معظمات امور مملکت متعلق باشد، کہ مملکت کے بڑے بڑے کاموں میں لٹکی ہوتی ہے، ان کی توجہ ادھر ہی لگی ہوتی ہے، بڑے بڑے امور سر انجام دینے ہوتے ہیں، تو یہ درویش راگیر ان کو نظر کہاں سے آئیں گے بار بار۔ آگے کہا کہ وہ تحمل ازدحام عوام نہ کند، یہ بادشاہ لوگ عوام کی بھیڑ کو برداشت نہیں کرتے، تحمل نہ کنند برداشت نہیں کرتا بادشاہ عوام کے ازدحام کو، اس کی بھیڑ کو۔ آگے دو شعر ہیں۔ حرامش بود نعمت بادشاہ، بادشاہ کی نعمت حرام ہوتی ہے کہ ہنگام فرصت نہ دارد نگاہ، اس آدمی پر کہ جو فرصت کے وقت میں خیال نہیں رکھتا، نگاہ نہیں رکھتا، تو بادشاہوں کی عنایات کو درست استعمال جو نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے کہ بادشاہ بھی اس سے نظر کرم پھیر لیتا ہے۔ مجال سکن تا نہ بینی ز پیش، اگر بات کرنے کی مجال اور ہمت تو نہیں دیکھتا، اس کے پہلے سے ہی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے اور معافی ضمیر نہیں رکھ سکتے، بیہودہ گفتن مبر قدر خیش، تو پھر بیہودہ بات کر کے نہ اڑا لے جا اپنی قدر و قیمت کو، تو اپنی قدر و قیمت کو ضائع نہ کرو، گواؤ نہیں فضول بات کر کے، بات کرنی ہے تو بادشاہ کے سامنے سوچ سمجھ کے بات کرو۔ تو یہ آج کی حکایت کا ترجمہ ہوا، جس کا ایک حصہ ہے، اور اس حکایت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل آپ کی گوش گزار کیا جائے گا۔ اس میں جو افعال آئے ہیں، شنیدم یہ ماضی مطلق ہے، واحد متکلم کا صیغہ، میں نے سنا۔ کردہ بود ماضی بعید ہے بود اس کی نشانی ہے، کیا تھا۔ ہمیں گفت یہ ماضی استمراری ہے، مطلق سے پہلے می یا ہم ہی بڑھانے سے بنتا ہے، کہہ رہا تھا۔ خفتہ بود یہ بھی ماضی بعید ہے، کردہ بود کی طرح بود لگ گیا۔ گفت اس نے کہا، یہ ماضی مطلق ہے۔ خوش آمد، خوش آمد، خوش آیا یعنی اچھا لگا، تو یہ مرکب مصدر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اصلی مصادر تو 500 کے قریب ہیں، باقی 600 ایسے مصدر ہیں کہ جو انہی سے پہلے کچھ اسم بڑھا کے نیا معنی لینے کے لیے بنا لیے جاتے ہیں، تو انہی میں سے یہ ایک ہے۔ خوش آمدن سے اچھا لگنا، اس سے بن گیا خوش آمد۔ برون داشت باہر رکھا، آرم میں لاؤں
आवर्दन से नदारम दाश्तन से मुज़ारे का सीगा है। और ज़्यादत शुद्ध ज़्यादा हो गया माजी मुतलक, मज़ीद कर दिया, बढ़ा दिया, ये भी माजी मुतलक है। फ़रस्ताद फ़रस्तादन भेजना होता है, फ़रस्ताद हम नून मज़दरी हटाएं तो माजी मुतलक बना लेंगे। बखुर्द खाया, तो याद रखिए कि फ़ेल से पहले बा कभी ज़ायद भी आ जाता है, ये अक्सर आप फ़ारसी अदब में देखेंगे, ये बा ज़ायद है, असल तो है खुर्द खाया, और कभी बे भी बढ़ा देते हैं शुरू में। परेशान कर्द बखेर दिया, और बाज़ आमद वापस आ गया, फिर आ गया। तो ये कुछ अफ़आल हैं जो इस पैराग्राफ में और अशार में आए हैं, और उसको मैंने अलग आपके सामने रख दिया है ताकि आप ख़ास तौर पे इस पर तवज्जो दें। तो ये क़वाइद का इजरा है। अब इस लेक्चर का आखिरी हिस्सा है गिनती, जो हम लेके चल रहे हैं अस्मा में से, इसमें अदद, और हमने कल इसमें अदद की एक किस्म ये पढ़ी थी। आज हम अदाद तरतीबी या अदाद सिफ़ाती पढ़ेंगे, और इसको बनाने का तरीका ये है कि इसी अदद के सामने मीम का इजाफा कर दें। यक से बन गया यकम, पहला। तर्जुमा क्या करेंगे? यक का माना एक था, तो यकम मीम बढ़ा दी तो इसका माना हो गया पहला। दो हो गया, और दुगुम दूसरा, दुगुम पढ़ेंगे। से क्या था? तीन, और इसका हम करेंगे सिवुम, हे को वो में बदलेंगे और आगे मीम लगा देंगे तरतीब की, सिवुम तीसरा। चहार से चहारुम चौथा। पंज मैंने पाँच, और पंजुम पाँचवा। शिश मैंने छः, और शिशुम छठा। हफ्त सात, और हफ्तुम सातवां। हश्त मैंने आठ, हश्तुम आठवां। नौ का मना नौ, और नहुम नुहुम मैंने नौवां। दा का मना 10, और दहम का मना हो गया दहुम 10वां। इसी तरह याजदा है तो याजदहुम बन जाएगा, और ये दा को दहुम कर लें जैसे हमने यहाँ किया, बाकी वही है। और यहाँ अगर करना हो बिस्तो यक, तो इस यक, दो, सी, चौर, पंज को इसी तरह आप मीम लगा के सिफाती अदद बना सकते हैं। चहल को अगर आप बनाना चाहें तो इसके आगे भी मीम बढ़ा दें। चहलुम 40वां, जैसे 40वां की रस्म होती है। हफ्तादुम 70वां, सदुम 100वां, बिस्तुम 20वां, पंजाहुम का माना 50वां, पंजाहुम। हश्तादुम 80वां, हज़ारुम 1000वां, शिस्तुम 60वां, नवदुम 90वां, सद हज़ारुम लाखवां। इस तरह ये अदद तरतीबी या अदद सिफाती बना देंगे। सी मैंने 30 होता है तो सीयुम बन जाएगा 30वां। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अदद सिफाती या अदद तरतीबी भी सीख लिया कि तरतीबी गिनती इंग्लिश में TH लगता है ना, जैसे सेकंड, थर्ड, सेवंथ, सिक्स्थ, इस तरह अदद तरतीबी इंग्लिश में बनता है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारसी हिकायत भी पढ़ ली है, और ग्रामर में इसमें से भी कुछ सीख लिया। आपको कैसा लगा, कितना समझ आया, कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। दरस कुरान और हदीस वगैरह सुनने हो तो इसके लिए मेरा चैनल फ़हम दीन सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।